بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ یہ سبق نمبر 10 ہے، عنوان قومی ترانہ ہے۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں اور اہم الفاظ ہیں: پریشاں، مخمس، پاکیزہ، کشور، انتظام، سلطنت، عظمت۔ چلیے سبق کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ عزم کا مطلب پکا ارادہ، عالی شان کا مطلب اونچی شان والا، ارض زمین کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں تحریک پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اے پاکستان کی زمین، تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے۔ تو آپ پورا قومی ترانہ پڑھیے، اس کا معنی جانیے اور پھر دیکھیے کہ یہ ایک نغمہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے جذبات، احساسات، ہماری قربانیوں اور ہمارے مستقبل کے لیے کیا کیا ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم نے یہ وطن حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں اور ہم اپنے مستقبل سے کتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، الفاظ کے معنی یاد کرتے ہیں۔ نشر کرنا، پھیلانا، اشاعت کرنا، پاکیزہ، صاف ستھرا، ارادہ، کسی کام کی نیت کرنا، اتحاد، اتفاق، ایکا، مزید، اضافی یا فالتو، خوش و خرم، بہت خوش، مفہوم، معنی یا مطلب، فن، خوبی یا صلاحیت۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوالات ہیں، آپ کو ان کے جوابات دینے ہیں۔ جیسے احمد کیوں پریشان تھا؟ تو بتائیے وہ کیوں پریشان تھا؟ قومی ترانے کی دھن کس نے بنائی تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ تب دے سکیں گے جب آپ متن پڑھیں گے۔ چلیے متن پڑھیے اور پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ جملے ہیں جن میں سے کون سا جواب درست ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے۔ احمد نے حصہ لیا تھا تقریری مقابلے میں یا کھیلوں کے مقابلے میں؟ تو اس نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ ہمارا قومی ترانہ لکھا حفیظ جلندری نے۔ قومی ترانے کے ایک بند میں مصرے ہیں؟ جی ہاں، 5 مصرے ہیں۔ مرکز کہتے ہیں بیچ والی جگہ کو۔ اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ۔ تو اب آپ جس طرح میں نے درست جواب کی نشاندہی کی، آپ بھی اس کی نشاندہی کریے اور سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ آئیں بات کریں۔ اب آپ یہ جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے پڑھیے، قومی ترانہ، اور آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ اس میں کیا کیا باتیں آپ نے پڑھی، یعنی اس کے اہم نکات بتائیں۔ اگلا سوال زبان شناسی کا ہے اور زبان شناسی میں لغت کا استعمال بتایا گیا ہے۔ لغت کیا ہے؟ لغت ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لغت میں الفاظ الف بائی ترتیب سے دیے جاتے ہیں۔ الف بائی ترتیب جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے الفاظ کا دینا۔ یہاں ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، آپ کو لغت سے ان کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ دھن، کشور، بر صغیر، ارض، اخوت، تابندہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس واحد جمع کا تصور ہے، اور کیا ہے کہ آپ کو یہ عبارت توجہ سے پڑھنی ہے اور اس میں دیے گئے جمع الفاظ کو واحد میں تبدیل کر کے آپ نے عبارت کو دوبارہ لکھنا ہے۔ جیسے جنگل میں بہت سے شرارتی بندر رہتے تھے، جنگل سے گزرنے والے مسافر ان کی شرارتوں سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو جمع الفاظ ہیں ان کو واحد میں کس طرح تبدیل کریں گے آپ، اور پھر عبارت کو دوبارہ لکھیں گے۔ لکھائی کی مہارت میں ہمارے پاس کچھ تصور اس طرح کا ہے کہ آپ کو جملے بنانے ہیں۔ کیسے؟ دیے ہوئے طریقے سے الفاظ بنائیں اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کیے۔ جیسے 5واں تو 5ویں بنایا گیا ہے، اب 11واں ہے تو 11ویں کر کے اس 11ویں کو جملے میں استعمال کیجئے۔ 16واں سے 16ویں، 17ویں، 19ویں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اور آخر میں کیا ہے؟ جی قومی ترانے کو ایک چارٹ پر لکھیے اور کمرہ جماعت میں لگا دیجئے۔ قومی زبان میں چھپنے والے کسی اخبار میں سے، قومی زبان یعنی زبان اردو میں چھپنے والا کوئی بھی اخبار لیجئے، اس کی سرخی، شہ سرخی، عنوان اور عبارت کی شناخت کیجئے۔ جب آپ اخبار کھولیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سرخی ہے، یہ شہ سرخی ہے اور یہ عبارت ہے۔ آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر اسکول میں تقریب کا اہتمام کریں، اس میں میزبان یا کمپیئر کے فرائض سر انجام دیں۔ بعد ازاں کمرہ جماعت میں بتائیں کہ آپ کو اس تقریب کی کون سی بات خاص لگی اور کیوں لگی۔ دلچسپ سرگرمی ہے، ضرور کیجئے۔
یہاں ہمارا سبق ختم ہوا، ہم اگلے سبق میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔